اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج ہم حمزہ اور الف کے فرق کو جانیں گے۔ حمزہ دو شکل کا ہوتا ہے۔ ایک حمزہ خود اپنی شکل میں آیا ہے، یؤمنون پر ہے، اور دوسرا حمزہ الف پر زبر، زیر، پیش یا سکون کوئی بھی سین آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ کی دو شکلیں ہیں، ایک حمزہ خود کی شکل میں ہے اور ایک الف پر زیر زبر پیش سکون آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا۔ اب یؤمنون پر حمزہ کہاں ہے؟ واو پر حمزہ ہے اور یہ حمزہ ساکنہ ہے، اور میم نون پر حرکت ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا یؤمنون۔ تو آمینہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم حمزہ کی اقسام کو جانیں گے انشاءاللہ۔ حمزہ کی قسم کیا ہے؟ حمزۃ الوصل، وہ حمزہ جو ابتدائے کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں حذف ہو جائے، یعنی وسط کلام میں غائب ہو جائے۔ تو کس طرح غائب ہوتا ہے وسط کلام میں، یہ جانیں گے انشاءاللہ۔ حمزہ پہلی آیت میں ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہیں اہدینا، اور دوسری آیت وسط کلام میں ہم حمزہ کو حذف کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ اہدینا الصراط المستقیم۔ تو پہلی ابتدا میں حمزہ پڑھا گیا اور وسط کلام میں پڑھا نہیں گیا، تو حمزۃ الوصل ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، وسط کلام میں نہیں پڑھا جاتا، اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اس کو ہم جان لیے ہیں انشاءاللہ۔ اب حمزۃ الزائد، وہ حمزہ جو روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو یا جو فعلہ کے وزن پر نہ آئے، مثلاً کسبہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو یہاں پر حمزہ آ گیا ہے تو اکتسبہ، تو یہ حمزہ کیا ہے؟ زائد الف ہے، فعلہ کے پیٹرن پر نہیں ہے۔ کسبہ اگر ہوتا تو فعلہ کا پیٹرن جڑ گیا، لیکن اس میں حمزہ کیا ہے؟ زائد ہے، تو یہ حمزۃ الزائد ہے، اس کی ہمیں پہچان ہوگی۔ اجتنابہ کا بھی زائد الف ہے۔ اور ہم نیچے جانیں گے اکتسبہ میں کاف سین با پر حرکت ہے، تو یہ فعلہ پیٹرن پر ہے۔ فعلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کسبہ یعنی کمانا، اور جو کیا ہے؟ حمزہ اور تا، یہ کیا ہے؟ زائد الف ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، یہ زائد ہے، اور یہ حمزہ جو آیا ہے یہ زائد الف ہے۔ اور اجتنابہ، جیم نون با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ حرکت پر ہے، فعلہ پیٹرن پر ہی ہے، اور حمزہ یہ زائد ہے، تو یہ زائد حمزہ ہے، تو یہ روٹ ورڈ میں نہیں ہے، اسے زائد حمزہ کہتے ہیں۔ یہ ہم جانیں، جو روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا وہ زائد حمزہ ہوتا ہے، یہ جانیں۔ اب ہم حمزۃ القطع کے بارے میں جانیں گے۔ وہ حمزہ جو ابتدائے کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو بلکہ دونوں صورتوں میں ثابت رہے، جیسے فعلہ، یہاں پر بھی حمزہ پڑھا جا رہا ہے، اور اقسم، یہاں پر بھی حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ ابتدائی کلام میں بھی حمزہ پڑھا گیا ہے اور اختتام میں بھی پڑھا گیا ہے۔
تو یہ حمزۃ القطعی ہے. اس کی ہم جو ابتدائے کلام میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وسط کلام میں بھی پڑھا جاتا ہے. اسے حمزہ قطعی جو دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے اسے حمزہ قطعی کہتے ہیں. اب ہم سورۃ الفاتحہ میں ہم سمجھیں گے الحمد. یہ ابتدائی کلام میں حمزہ ہے، اس لیے یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی ملانے والا حمزہ ہے. اور دیکھو للہ ہے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے الف آتا ہے، لیکن یہاں پر وسط کلام ہے اس لیے یہ حمزہ حذف ہو گیا ہے اور ابتدا میں پڑھا گیا ہے، تو یہ حمزۃ الوصل ہے. اور رب العالمین میں بھی حمزۃ الوصل ہے کہ وہ حذف ہو گیا ہے. با کو ہم لام میں ملا رہے ہیں، حمزہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا ہے. تو اس طرح ہم جانیں گے کہ حمزۃ الوصل یہ ہے. اب دیکھو اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اگر ہم نون کو ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ اور لام حذف ہو جائے گا. اگر ہم الرحمن پڑھیں گے تو حمزہ پڑھا جائے گا. الرحمن الرحیم یا وسط الکلام ہے اس لیے الف لام کو حذف کر دیے ہیں، نون کو را میں ملائے ہیں. اس طرح ہم حمزۃ الوصل کو پہچانیں گے. ابتدا میں پڑھا گیا ہے اور وسط کلام میں نہیں پڑھا گیا ہے. اب آگے کی آیت لیتے ہیں. مالک یوم الدین، یہاں پر بھی الف لام حذف کر دیا گیا ہے. اور ایاک، یہ حمزۃ القطعی ہے، اسے ہر حال میں پڑھا جاتا ہے تو یہ کبھی حذف نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ حمزۃ القطعی، ہر حال میں اسے پڑھا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ حمزۃ الوصل ہے. و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح پڑھا جائے گا. اگر ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو حمزہ پڑھا جائے گا اہدنا الصراط المستقیم. اس طرح ابتدا میں پڑھا جائے گا. ہم ابتدا کر رہے ہیں تو حمزۃ الوصل پڑھا جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہاں تک تھوڑا ہی قاعدہ سمجھائی ہوں ورنہ ویڈیو بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے یہیں پر اسٹاپ کر دی ہوں. اللہ تم لوگوں کو سمجھا دے، میرا کام ہے بلاغ پہنچانا. اللہ ہم سب کو سمجھا دے، آمین.